نئے سفر کا آغاز کروں۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ ان حضرات نے جو کچھ کہا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں موبائل ضبط ہو جائے گا، میں والنٹیئر کو اوپر بھیج رہا ہوں۔ بھائی وقت کم ہے تقریر میں، اب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو وقت جائے گا نا۔ ایک بار سمجھا دیا، کبھی تو فطرت کے خلاف کر لیا کرو۔ جس بارگاہ میں آئے ہو فیض نہیں ملے گا آپ کو۔ پھر یہ جلال اگر ادھر آ گیا نا تو فیض نہیں ملے گا۔ جو زندگی بھر اس کا رد کرتے رہے، اب انہی کی بارگاہ میں اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں، تو کم سے کم آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بار بار کہا جا رہا ہے، موبائل جیب میں رکھیے، اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کیجئے، اپنی میموری میں محفوظ کیجئے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ردولوی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، سادات اور علماء کے درمیان جو ربط و ضبط اور محبت تھی، انہوں نے ان کا ہاتھ چوما۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی علماء اور سادات کا باہمی تعلق اور رشتہ رہے تو سنیت کا بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ سادات علماء کی قدر کریں اور علماء سادات کی قدر کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا، عالم کا مقام بڑا ہے کہ سید کا؟ تو میرے امام نے فرمایا، مطلقاً مجملاً تو مقام عالم ہی کا بڑا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ عالم کی جو خوبی ہے وہ وصفی ہے، اور جو سید کی خوبی ہے وہ ذاتی ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دونوں کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ سادات اور اہل بیت اور علماء اکرام کی باہمی محبت کا رشتہ اور باہمی تعلقات کا سلسلہ بہت قدیم ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراج الامہ کشف الغمہ، جن کے لیے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی اور فرمایا، لو کان العلم عند الثریا لتناولہ ابناء فارس، یہ امام اعظم ابو حنیفہ جو زندگی بھر دین و سنیت کا کام کرتے رہے، کسی نے ایک سید زادے جن کو زمانہ امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ یہ ایک بندہ ہے جس کا نام نعمان ابن ثابت ہے، یہ اپنے قیاس کو آپ کے نانا کی شریعت میں بڑا دخل دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ شریف گئے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، حضرت امام باقر کو پتا چلا کہ وہ بھی آئے ہیں۔ آپ نے ان کو بلوایا اور بلوا کر کہا، میرے نانا کی حدیث کو چھوڑ کے اپنی عقل سے کام کرتے ہو؟ آپ نے دیکھیے یہاں دونوں کی محبت اور دونوں کا پیار دیکھیں۔ اگر سادات دیکھ رہے ہیں کوئی عالم دین و سنیت کا مضبوط کام کر رہا ہے تو اس سے حسد کرنے، جلنے اور تکلیف اور اس کو درد پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر علماء دیکھتے ہیں کہ کوئی سید مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں، اس کی بھی قدر کی جائے۔ اس طریقے سے دونوں کا سنگم ہوگا اور سنیت کا بڑا کام ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امام باقر کی بارگاہ میں حاضری دی، اور انہی کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں جن کی بارگاہ میں امام اعظم رہے۔ آپ نے خود فرمایا تھا، میری زندگی میں اگر امام جعفر صادق کے پاس یہ 2 سال جو گزارے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو نعمان ابن ثابت ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کسی نے پوچھا تھا، سرکار آپ کی زندگی کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 2 سال ہے۔ پوچھنے والا حیرت میں پڑ گیا، فرمایا میں 19 سالوں کو شمار کرتا ہوں جو میں نے مصطفیٰ کے لختے دیگر حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے ہیں، جنہوں نے سرکار تاج شریعت کے قریب رہ کر کے اپنا وقت کاٹا ہے، وہ بھی اس بات کو کہہ سکتے ہیں ہماری زندگی میں قیمتی لمحات وہی ہے جو سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں گزارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے، سرکار کچھ باتیں ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم نے پوچھا، ایک بات بتائیں، عورت کو حیض آتا ہے، حالت حیض
हैज के अंदर नमाज छोड़ेगी या नमाज छोड़ देगी, रोजा भी छोड़ देगी, लेकिन कजा किसकी की जाएगी, रोजे की नमाज की। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा के सवाल पर हजरत इमाम बाकिर ने फरमाया वहां पर कजा सिर्फ रोजों की होना है। आपने कहा मकाम तो नमाज का ज्यादा बड़ा है, अहम्मुल फराइज बादल ईमान ये नमाज है। अगर मैं अपने कयास पर फतवा देता, अगर अपनी अक्ल को चलाता, तो मेरी अक्ल तो ये कहती है कि नमाजों की कजा की जाए, रोजों की कजा ना की जाए, लेकिन मैंने वही कहा है जो आपके नाना जान ने फतवा दिया है। एक जवाब हो गया। दूसरा सवाल आपने किया, सरकार एक बात बताए, लड़का लड़की छोड़े किसी ने, कोई मूरिस है वारिसीन में लड़का और लड़की छोड़े, अब यहाँ हिस्सों की तकसीम होगी तो लड़के को 2 हिस्सा मिलेगा, लड़की को सिंगल मिलेगा। अक्ल तो ये चाहती है कि औरत कमा नहीं सकती, औरत सिन्फे नाजुक है, औरत कमजोर जिन्स है, लिहाजा उसको डबल दिया जाए, लेकिन फतवा वही देता हूं जो आपके नबी की शरीयत ने दिया है। सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरा सवाल किया, सरकार एक बात बताए, आदमी का पेशाब ज्यादा नापाक है या उसके जिस्म से निकलने वाला मनी का कतरा ज्यादा नापाक है? आपने फरमाया पेशाब में नजासत ज्यादा होती है। कहा अक्ल ये चाहती है आदमी 10 बार पेशाब करे तो 10 बार गुस्ल करे, लेकिन फतवा वही देता हूं जो मदीने के ताजदार ने दिया है। अब यहां से बरेली शरीफ के इस पाकीज़ा मेंबर से और सरकार ताजे शरीयत की बारगाह से हिंदुस्तान के सारे सादात और हिंदुस्तान के सारे उलमा से अर्ज करूंगा, चूंकि यहाँ तुम कंपटीशन और मुकाबला सादात में भी है, उलमा में भी है, मैं किसी एक पहलू पर बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि बतकाज़ाए बशरियत खराबियां सब में आ जाती है। ताज़ीम और तकरीम हम सबको मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। बहरहाल एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, अगर सादात को दिखता है कोई आलिम मसलक का काम कर रहा है तो उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, उसको सीने से लगाए, उसकी कदर करे, इसलिए कि जिस दिन ये रद्द करने वाले मसलक की बोली बोलने वाले जिस दिन कायनात से खत्म हो जाएंगे, कसम खुदा की फिर सुन्नियत की बहारें कहां से लाओगे? तुम्हारे हाथों पे मुरीद कौन होगा? तुम्हें अपना पीर कौन मानेगा? खानकाहों में हाजिरी कौन देगा? और इसी तरीके से उलमा से करूंगा, ये सादात इकराम अगर मजहब व मसलक की बात करते हैं, मसलक की आला हजरत का काम कर रहे हैं, तो फिर उनको काम करने दिया जाए। बिला वजह छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात को सामने रखा जाए, इसलिए कि जब राफजियत और शियत सियादत का नाम लेकर के हमारे मसलक पे हमला करती है, हम जैसे मौलवी तकरीर करें, लोग सियादत के नाम पर हमारी बातें नहीं सुनते, उस वक्त जरूरत पड़ती है उन्हीं सादात की जो आप बबांगे दुहल मसलक की बात करते हैं, नारा मसलक की आला हजरत का लगाते हैं, फिर उनका चेहरा सामने करके हम बताते हैं देखो सादात ऐसे होते हैं जिनकी बोली इमाम अहमद रजा खान की बोली होती है, जो ताज शरिया की जबान में कहते हैं मसलक की आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। समझ में आई बात? ये 2 चीजें रहे, इंशाअल्लाह काम होगा। हजरत अल्लामा शकील साहब सरकार हुज्जतुल इस्लाम के फतवे की रोशनी में इस्तिगासा, जिसको इस्तिआनत बिल गैर भी कहते हैं, इस्तिगासा 2 तरह का होता है, इस्तिगासा कौली, इस्तिगासा फेली। अल्लामा शकील साहब जमाल भरी नजरों से आप देखेंगे इंशाअल्लाह बहुत कुछ नजर आएगा। हाँ, सब मुद्रे मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। हजरत सरकार सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है, आप रास्ते से गुजर रहे थे, एक बंदे ने क्या किया, आपने देखा कि एक फिरौनी के साथ उनके चाहने वाले की लड़ाई हो गई है, उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम मेरी मदद करो, ये इस्तिगासा कौली था। इसी तरीके से वाउहैना इला मूसा इन इस्तस्काहु कौमुहु अन इद्रिब बिअसाकल हजर, ये इस्तिगासा कौली था। इस्तिगासा फेली की मिसाल देखना है, आप 13वें पारे को की तिलावत कीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला मेरे वालिद हजरत याकूब की बीनाई चली गई है, आपने कहा था इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा, वो गए और जाकर कहा ये कमीज ले जाओ मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना। फलम्मा अन जाअल बशीरु अलक़ाहु अला वजही फरतद्दा बसीरा, खुशखबरी लेकर के आने वाला आया और आकर उसने हजरत यूसुफ की कमीज को हजरत याकूब के चेहरे पर डाल दिया, बीनाई वापस आ जाती है। इसको इस्तिगासा फेली कहा जाता है, वो इस्तिगासा कौली की मिसाल
تھی. ہم کہتے ہیں یار اگر ہم اعلیٰ حضرت کی بات کریں, پوری کتاب میرے امام نے لکھی ہے برکات الامداد لأہل الاستمداد. میرے امام نے دوسری کتاب لکھی انوار الانتباہ فی حل ندائی یا رسول اللہ. بڑی پیاری حدیث ذکر فرمائی ہے. سرور کائنات فرماتے ہیں اذ ادل احدکم عولا وہو بارض لیس اذ ادل احدکم الشیء وہو بارض لیس بها انیس. اے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی سامان غائب ہو جائے اور وہ ایسی جگہ میں ہے جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ میرے نبی نے فرمایا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي. اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا, حدیث پڑھ رہا ہوں دل سے, سنا بھی اس کو دل سے جائے, انشاءاللہ برکتیں مکمل ہو جائیں گی. ذرا تبرک کے لیے راستہ خالی کر دے, کہیں ایسا نہ ہو آپ کے سروں پر سب آ جائے اور وقت سے پہلے ہی زمین پر گر جائے, اس لیے آپ تھوڑی کیفیت کو درست رکھیں. غور فرمائیے گا, سرور کائنات نے فرمایا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي. حضرت علامہ شکیل کہہ رہے تھے یہ بد عقیدہ دیوبندی مولوی کہتے ہیں نبی سے استغاثہ کرتے ہو, یہ جائز نہیں ہے. ہم نے کہا جب سامان غائب ہوا تھا عقل یہ چاہتی تھی وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا, لیکن نبی نے ایک بار نہیں تین بار فرمایا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي. اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. حدیث کا پہلا جملہ ذرا غور کریں وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ. ایسی زمین میں ہے جہاں کوئی مددگار نہیں ہے, مونس و غمخوار نہیں ہے, یارو مددگار نہیں ہے. ارے جب ہے ہی نہیں تو یہ پکار کس کو رہا ہے, یہ مدد مانگ کس سے رہا ہے؟ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ. سرکار فرماتے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے, مولانا ندیم صاحب غور کیجئے گا, سرکار فرماتے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو حضرات رجال الغیب کہا جاتا ہے. ایسے بندے ہیں جو نظر تو نہیں آتے لیکن جب مدد مانگی جاتی ہے تشریف لے کر کے آ جاتے. بھیا استعانت آج کے دور کا مسئلہ تھوڑی ہے, یہ تو تابعین طب تابعین میرے مصطفیٰ کے دور میں بھی ہوا ہے. حضرت علی کی روایت موجود ہے, کہتے ہیں سنیے جاء اعرابی بعدما دفنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بثلاثۃ ایام. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے وصال کو 3 دن ہوئے تھے, ہم حضور کو دفن کر کے فارغ ہوئے تھے, دیہات کا رہنے والا ایک صحابی آ گیا. سبحان اللہ. یار صحابہ کے نام پہ مچلا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی بابرکت ذاتیں ہیں صحابہ کی, بڑی بابرکت ذاتیں ہیں اہل بیت. ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں, وہ جو آ رہے ہیں وہ آپ ہی کی شکل و صورت کے ہیں, وہ میری ہی شکل و صورت کے ہیں. بیٹھے رہیے, توجہ ہے, آگے بڑھوں, محبت سے ذرا بولو تو صحیح. 1947 میں تمہاری کمزور آوازیں ہوتی تو ہندوستان کیسے آزاد ہوتا؟ وہ تو مضبوط آوازیں تھی تو ہندوستان آزاد ہو گیا. کیا بات ہے. غور فرمائے علامہ شکیل صاحب, آپ ہی کے سفر کی تکمیل کر رہا ہو, اب جہاں تک ہو جائے وہاں تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. حضرت امام عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیے گا. ہم نے کہا اگر اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے, پہلے حضرت علی والی روایت سنے. حضرت علی فرماتے ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد کیا کرتا ہے فرما بنفسہ علی القبر وحسرا من راسہ وحسا من التراب علی راسہ. آیا آنے کے بعد حضور کی قبر انور سے چپٹ جاتا ہے اور چپٹنے کے بعد سرکار کی قبر انور کی خاک پاک کو, وہ خاک جس خاک نے مقابلہ کیا ہے عرش اعظم سے, وہ خاک جس کو زمانہ رشک جنت کہتا ہے, اسی خاک پاک کو لیا, سر پہ ڈال لیا اور ڈالنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے سمعت اللہ تبارک و تعالی یقول, میں نے اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے. رب کہتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. کہتا ہے اللہ نے کہہ دیا ہے اگر گناہ ہو جائے, جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ
बारगाह में आ जाओ। मुझे आला हजरत का बड़ा कीमती जुमला याद आता है, तू के तालिबान उलूम नबविया यहाँ मौजूद है। आपने मुहाले आदि भी सुना होगा और मुहाले अकली भी सुना होगा। आला हजरत कहते, कुरान कहता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों को काफी नहीं? हमने कहा यकीनन काफी है, वो कादिर मुतलक है। फिर अल्लाह ने यूं क्यों कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की बारगाह की जला, अल्लाह की जला, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह और उसकी जनाब में वसीला तलाश करो। बड़ी प्यारी बात अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी ने कही थी। आप हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा करके निकले, एक बदअकीदा गैर मुकल्लिद ने पकड़ लिया, इनका वसीला क्यों देता है? उन्होंने कहा कुरान में लफ्ज़ वसीला आया है, कहा वसीले से मुराद आमाल का वसीला। आपने फरमाया तेरे आमाल कबूल है, मकबूल है कि गैर मकबूल? कहने लगा मुझे तो पता नहीं कबूल है कि कबूल नहीं। कहा यही तो फर्क है, हम अहले सुन्नत उस नबी का वसीला देते हैं जो खुदा की बारगाह में मकबूल है, तो ऐसे आमाल का वसीला देता हूँ, देते हो जिसके कबूल और अदम कबूल का कोई पता नहीं। और मेरा नबी कैसा मकबूल? अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिन, ए महबूब मैंने तुझसे ज्यादा इज्जत वाली मखलूक पैदा ही नहीं की है। बरेली का इमाम कहने लगा ज़हे इज्जत हो ए दिलाए मोहम्मद के है ज़ेरे हक, के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारा तकबीर, नारा रिसालत, उर्से हामिदी। तवज्जो है, सुभान अल्लाह। आमदे हफीदे हुजूर ताजु शरिया, आमदे अमानते हुजूर ताजु शरिया, आमदे यादे हुजूर ताजु शरिया, आमदे महबूबे हुजूर ताजु शरिया, आमद हुजूर ताजु शरिया, आमदे अताए हुजूर ताजु शरिया, आमदे जलवे हुजूर ताजु शरिया, आमदे दुआए हुजूर ताजु शरिया, आमदे करामते हुजूर ताजु शरिया, आमदे जाने हुजूर ताजु शरिया, आमदे खलीफे हुजूर ताजु शरिया। हजरत अल्लामा हुसैन अहमद रजा साहब किबला जलवाबार है, अदब के साथ बैठे और हजरत का खिताब समाअत। वो जात आपके सामने आ गई जिससे सरकार ताजुल शरिया बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और फरमाते हैं। इससे बड़ा जुमला मेरे पास और नहीं मिल पाएगा। जिससे मोहब्बत होती है फिर उसको सब कुछ दे दिया जाता है। गौर फरमाइएगा, मेहमान बड़े बड़े दूर के हैं, कोई मुंबई का है, कोई हैदराबाद का है ना? इसलिए मुंबई वाले भी ध्यान देंगे मेरी तरफ। हाँ, मेरी तरफ तवज्जो करेंगे। मुंबई वाले भी करेंगे, हैदराबाद वाले भी करेंगे, सब करेंगे। जरा गौर फरमाइएगा। मेरी समाज दूर, मेरी जबान का जो तस्करा है वो दूर तक चला जाए। भाई इसको यार छोड़ दो, फ्री कर दो, इसको क्यों कैद कर लिया है? मैं अर्ज कर रहा था, जुमला आपको याद है ना? चलो इब्ने कसीर से पूछते हैं, तू तो फिक्र के एतबार से खराब था, इब्ने तैमिया का साथ देने वाला था, इस मसले में तेरा क्या नजरिया है? वो कहता है हजरत इमाम आतबी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बुजुर्ग आशिक मुस्तफा है। एक दिन सरकार की बारगाह में बैठे हैं, कहते हैं कुन्तो जालिसन इंदा कब्र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं मैं सरकार की बारगाह में बैठा था, एक देहाती आया, आने के बाद कहने लगा हे मेरे आमदे हुजूर होमा में मिल। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। गौर फरमा रहे, इमाम आतबी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं बैठा था सरकार की बारगाह में, इतने में एक शख्स आया और आने के बाद कुरान की यही आयत पढ़ी जो मैंने अभी तिलावत की थी, और उसके बाद एक जुमला और बोलता है जो करीब और बाईद है। सब तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा, इसलिए कि बात मदीने वाली की कर रहा हूँ, उस नबी की बात कर रहा हूँ जिसके जिक्र के लिए अल्लाह फरिश्तों को भेज दिया कर, सुनने के लिए फरिश्तों को भेज देता है। आला हजरत का बड़ा कीमती जुमला है। मेरे इमाम ने फरमाया जब सरकार की महफिल पाक सजती है, अल्लाह ताला के फरिश्ते आते हैं, एक दूसरे को तदाई करते हैं, दावत देते हैं
اور کہتے ہیں سنو سنو کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا مقصد کہیں اور نہیں، مدینے والی کی محفل میں حاصل ہونے والا ہے۔ تو جتنے بیٹھے ہیں سب کا مقصد اسی محفل میں حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ غور فرمائے، امام عتبی کہتے ہیں، وہ آنے کے بعد کہتا ہے جیتو کا مستغفرا لذنبی و مستشفعا بھی، کہتا ہے میرے آقا میں آپ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش مانگنے آیا ہوں، میں سفارش کرانے آیا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر اس نے چند اشعار بھی پڑھے، کہنے لگا یا خیرہ من دفنت فی القاء آدم فطابا من طیبہن القاء والعکم ونفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، کہتا ہے کائنات میں آج تک جتنے لوگ مدفون ہیں ان میں سب سے پاکیزہ ذات جن کی خوشبو سے مدینے کے ٹیلے بھی معطر ہو گئے ہیں، میدان بھی معطر ہو گئے ہیں۔ پھر کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکن، میری جان اس قبر انور پر قربان جس میں مدینے کے تاجدار آپ آرام فرما رہے ہو۔ کون سا مزار جس کے لیے بریلی کے امام نے کہا وہ ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کہتا ہے اسی قبر کے اندر پاک دامنی بھی ہے، اسی میں جود و سخا بھی ہے، اسی میں کرم بھی ہے۔ رسول کریم کے عاشق امام عتبی کہتے ہیں غلبتنی عینیا، اتنے میں مجھے نیند آ جاتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خام میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے فرمایا اے انحد یا عتبی، اے عتبی سونے کا وقت نہیں ہے، ذرا بیدار ہو جاؤ، الحق بالعرابی، اور جاؤ ذرا اس دیہاتی کے پاس چلے جاؤ، وبشرہ ان اللہ تبارک و تعالی قد غفر لک، اور جا کر کے بشارت دے دو اللہ نے تجھے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ پتہ چلا اس زمانے سے لے کر آج تک، دور صحابہ سے لے کر آج تک، حضرات انبیاء ہو، حضرات اولیاء ہو، اللہ کے مقرب بندے ہو، سب کی بارگاہوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور مانگی جاتی ہے، مدد ملا بھی کرتی ہے الحمدللہ۔ بس یہی بات کو اختتام کے حوالے کرتے ہوئے ایک روایت جو ایک عبارت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو میزان الشریعت الکبری امام عبد الوہاب شارانی کے حوالے سے ذکر کی ہے، حضرت علامہ شکیل نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی فارسی والی عبارت پیش کی تھی، اسی کی ترجمانی میں کر رہا ہوں۔ حضرت امام عبد الوہاب شارانی کہتے ہیں ان ائمۃ الصوفیاء والفقہاء یشفعون فی مریدیہم، فرمایا سنو سنو، یہ جو حضرات فقہا ہے، حضرات صوفیاء ہے، یہ اپنے مریدوں کی سفارش بھی کریں گے، اور فرمایا وَيُلَاحِظُونَ عَهْدَهُمْ عِنْدَ طُلُوعِ رُوحِهِ وَعِنْدَ سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَعِنْدَ الْحِسَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَلَا يَغْفَلُونَ عَنْهُمْ فِي مَوْقِفٍ مِّنَ الْمَوَاقِفِ كُلِّهَا۔ سبحان اللہ، اسی کو ذرا ذہن و دماغ میں رکھیے گا۔ آپ نے فرمایا سنو، جو حضرات اولیاء ہے پیر اسی لیے درست بنانا چاہیے، الٹے سیدھے پیروں کو اختیار کرنے سے خود اپنے ہی پیروں میں کلہاڑی مار دی جائے گی، پیر تو نہیں ملے گا، البتہ پیر آپ کا خود الٹا اور بیکار ہو جائے گا، کسی لائق نہیں رہے گا۔ فرمایا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں یہ جو حضرات اولیاء ہے یہ اپنے مریدین کے انتقال کے وقت بھی تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اتنا ہی نہیں، منکر نکیر کے سوال کے وقت بھی تشریف لاتے ہیں، حساب کے وقت بھی تشریف لائیں گے، اور میزان عمل کے وقت بھی آئیں گے، پل صراط کے وقت بھی آئیں گے، کسی لمحے اور کسی محاذ پر اپنے مریدوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ مرشد اتصال ہی نہیں، وہ مرشد ایصال بھی ہے، اور اس کی بارگاہ سے اگر کوئی جڑ کر کے راہ سلوک طے کرے گا، میرا وجدان بولتا ہے میرا مرشد اس کو بارگاہ تک پہنچا دے گا، اور اس بارگاہ تک جائے گا جہاں جا کر یہ کہے گا با خدا خدا کا یہی ہے در، یہی اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔